الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ شعبان المعظم کی چاند نظر آ چکا ہے۔ اس مہینے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی بھی رکھی ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرما رکھا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، شب برات 5 راتوں میں سے ایک ایسی رات ہے جو آدمی اس رات اللہ کی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کو یاد کرے، اللہ اس پر نظر رحمت اور نظر کرم فرماتے ہیں۔ فرمایا ایک 10 ذی الحجہ کی رات، ایک 9 ذی الحجہ کی رات اور ایک 8 ذی الحجہ کی رات، اور فرمایا ایک عید الفطر کی رات اور ایک شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی کہ شب برات۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ صدیقہ کے گھر میں جلوہ افروز تھے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، رات کا ایک حصہ ہوا میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر پر نہ پایا، تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں ڈھونڈنے لگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہ ملے۔ میں نے یہ خیال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید اپنی دوسری بیوی اہلیہ کے گھر میں تشریف لے گئے ہیں۔ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں جنت البقیع میں پہنچی۔ میں نے دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر سجدے سے اٹھایا اور فرمایا، عائشہ تم نے کیا خیال کیا تھا کہ ہم تمہاری باری کو چھوڑ کر کسی دوسری گھر والی کے ہاں تشریف لے گئے ہوں گے؟ فرمایا، عائشہ تمہیں معلوم ہے آج شعبان کی 15ویں رات ہے، اللہ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت فرماتا ہے اور قبیلہ بنو قلب کی بکری اور بھیڑیوں کی تعداد کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنی مخلوق کو جہنم سے نجات عطا فرماتے ہیں، اللہ ان کی بخشش فرماتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا اس رات میں اللہ کی خصوصی رحمت اور خصوصی کرم نازل ہوتا ہے، سوائے 7 آدمیوں کے۔ 7 آدمی ایسے بھی ہیں، فرمایا اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت اور نظر شفقت سے نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول وہ 7 افراد کون سے ہیں؟ پاک پیغمبر فرماتے ہیں، پہلا وہ انسان جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو دوسرے کو شریک ٹھہراتا ہے، اس رات میں اس کی بخشش نہیں۔ فرمایا دوسرا وہ جو ہمیشہ شراب پیتا رہتا ہے، اس رات میں اس کی بھی بخشش نہیں۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں تیسرا وہ جس کے سینے میں کینہ ہوتا ہے، بغض ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، فرمایا اس کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہے۔ پاک پیغمبر فرماتے ہیں چوتھا آدمی وہ ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کو ستاتا ہے، اپنے ماں باپ کو تکلیف دیتا ہے، اپنے ماں باپ پر ظلم و ستم کرتا ہے۔ فرمایا اس رات میں ایسے گنہگار کی بھی
بخشش نہیں ہوتی، ایسے گنہگار پر بھی رب کی رحمت اور کرم نازل نہیں ہوتا۔ یہ ایسا جرم ہے، یہ ایک ایسا گناہ ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ عام ہو چکا ہے۔ بیٹا باپ کو گالی دیتا ہے، بیٹی ماں کی نافرمانی کرتی ہے۔ کوئی گھر ایسا ہوگا جس میں ماں باپ کی نافرمانی نہ ہوتی ہو۔ تو شب برات کی رات ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ اس رات کے آنے سے پہلے ہم اس گناہ کو چھوڑ دیں اور اس گناہ سے توبہ کریں، تاکہ جب یہ رات آئے اللہ کی رحمت ہم پہ برسے، اللہ کا کرم ہم پہ برسے، اللہ کی رحمتیں اور سلامتیاں ہم پہ برسیں، اللہ کی رحمت اور کرم کے ہم بھی مستحق بن جائیں۔ آج ایک کفر کا معاشرہ ہے اور ایک اسلام کا معاشرہ ہے۔ کفر کے معاشرے میں ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں، اسلام کے معاشرے میں ماں باپ کی اہمیت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ پاک پیغمبر نے پوچھا کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ زندہ ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اس کی خدمت کرنے والا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول اس کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا جہاد سے افضل ماں کی خدمت ہے، واپس پلٹ جا اور ماں کی خدمت کر، رب تجھے جہاد سے بھی زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک آدمی یمن سے آیا اور آ کر اللہ کے نبی کے سامنے کہنے لگا اللہ کے رسول ہجرت کرنا چاہتا ہوں، کیا مجھے آپ کی اجازت ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نے پوچھا پیچھے کس کو چھوڑ کے آیا ہے؟ کیا تیرا والد ہے؟ کیا تیری والدہ زندہ ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میری والدہ زندہ ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا کیا اس نے تجھے اجازت دی تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول ماں کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، ماں کی رضا کے بغیر آیا ہوں، باپ کی اجازت کے بغیر آیا ہوں، باپ کی رضا کے بغیر آیا ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تو واپس پلٹ جا، ہجرت سے بہتر ثواب ماں کی خدمت ہے، ہجرت سے زیادہ بہتر ثواب باپ کی خدمت ہے۔ اب اس نے پلٹنا شروع کیا، اپنے قدموں کو آہستہ آہستہ نرم انداز سے رکھنے لگا۔ وہ یہ سوچنے لگا کہ ماں کی خدمت سے بہتر ہجرت ہے، ماں کی خدمت سے بہتر نماز ہے، ماں کی خدمت سے بہتر جہاد ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اپنے قدموں کو اپنے پاؤں کو نرم نہ رکھ، تیزی کے ساتھ رکھ۔ اور تجھے یہ بھی بتا دوں باپ راضی ہے تو رب راضی ہے، ماں راضی ہے تو رب راضی ہے، ماں ناراض ہے تو رب ناراض ہے، باپ ناراض ہے تو رب ناراض ہے۔ کا جہاد سے افضل ماں کی خدمت ہے، ہجرت سے افضل ماں کی خدمت ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا والدین کی خدمت کرو۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ یہ اسلام کا تصور ہے، یہ اسلام کا معاشرہ ہے۔ ادھر کفر کا معاشرہ ہے جہاں ماں کی کوئی اہمیت نہیں، باپ کی کوئی اہمیت نہیں۔ ماں مقدمہ درج کرتی ہے اپنے بیٹے کے خلاف، عدالت میں جاتی ہے اپنے بیٹے کے خلاف۔ مقدمہ کیا ہوتا ہے کہ میرا بیٹا میری خدمت نہیں کرتا، میرا بیٹا میرے گھر میں نہیں آتا، میرا بیٹا میرے کمرے میں نہیں آتا، میں سارا دن اپنے بیٹے کو دیکھنے کے لیے ترستی رہتی ہوں، میں سارا دن اپنے بیٹے کو یاد کرتی رہتی ہوں، میرا بیٹا میرے گھر میں نہیں آتا۔ اس کے ہاں ایک کتا ہے، اس کتے کو یہ اہمیت دیتا ہے، اس کی خدمت کرتا ہے۔ ماں کی ممتا اسے یاد نہیں، ماں کی محبت اسے یاد نہیں۔ عدالت میں گئی، بیٹے نے بھی وکیل کھڑا کیا، ماں نے بھی وکیل کھڑا کیا، عدالت نے فیصلہ کیا اے ماں ہم تیرے بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تیرا بیٹا 18 سال سے عمر کو زیادہ ہو چکا ہے، اسے وہ چاہے تو تیری خدمت کرے، چاہے تو تیری خدمت نہ کرے، ہم مجبور نہیں کر سکتے، لیکن ہم اسے سمجھا بھی نہیں سکتے۔ وہ کتے کو اہمیت دے سکتا ہے، وہ کتے کی حفاظت کر سکتا ہے، وہ کتے کا خیال کر سکتا ہے۔ ادھر کفر کے معاشرے میں ماں کی عزت، ماں کا احترام، ماں کی خدمت کتے کی خدمت سے بھی، کتے کی خدمت زیادہ افضل ہے۔ ماں کی وہ اہمیت نہیں
ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام ہے۔ اسلام ماں کی اہمیت سکھاتا ہے، ماں کی خدمت سکھاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا، ماں کی خدمت میں مصروف ہو گئے، زندگی بھر ماں کے حکم کی نافرمانی نہ کی۔ نعمان بن حارثہ ہے، ماں کی خدمت میں اتنے مصروف ہیں، ماں حکم نکالتی ہے، ماں حکم دیتی ہے، فوراً اس کو بجا لاتا ہے۔ اگر ماں کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو اس وقت ماں کے سامنے بیٹھ کر پوچھتا نہیں ہے، دوسرے لوگوں سے پوچھتا ہے، لوگوں بتاؤ میری ماں مجھے کیا کہہ رہی تھی، میری ماں مجھے کیا حکم دے رہی تھی، میری ماں مجھے کیا کہنا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ ماں نے حکم دے دیا ہے، دوبارہ نہیں پوچھا، دوبارہ پوچھوں گا تو ماں کی نافرمانی ہو گئی۔ دوسروں سے پوچھا، بتاؤ میری ماں کیا کہنا چاہتی تھی، میری ماں مجھے کیا حکم دینا چاہتی تھی۔ یہ اسلام کا معاشرہ ہے، یہ پاک پیغمبر کی تعلیم ہے کہ ماں باپ کی اہمیت میرے پاک پیغمبر نے بتائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں کی کتنی خدمت کرتے ہیں، ماں آنکھوں سے نبینا ہے۔ ابو ہریرہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر ماں کو بٹھا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے ماں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ جب گھر میں داخل ہوتا ہے، لبوں پہ ایک لفظ ہوتا ہے، اے ماں تیرے اوپر رب کی سلامتی ہو، تیرے اوپر رب کی رحمت ہو، تیرے اوپر رب کا کرم ہو۔ ماں کے لب کھلتے ہیں، ماں کہتی ہے بیٹا اللہ کی تجھ پر بھی سلامتی ہو، تجھ پر بھی رب کی رحمت ہو، تجھ پر بھی رب کا کرم ہو۔ بیٹا ماں کو کہتا ہے اللہ تجھ پر ایسے رحمت کرے جیسے تو نے مجھ پر بچپن پہ رحمت کی ہے۔ ماں اپنے بیٹے کے لیے لب کھولتی ہے اور کہتی ہے اللہ تجھ پر ایسے رحمت کرے جیسے تو نے بڑے ہو کر میری فرما برداری کی ہے، میری اطاعت کی ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ حضرت مسعر رحمت اللہ علیہ ہیں، رات کے اندھیرے میں ماں کے ساتھ سویا ہوا ہے۔ ماں نے پانی مانگا، فرمایا بیٹا مجھے پانی پلا دو۔ یہ پانی بھرنے کے لیے جاتا ہے، واپس آیا تو ماں سو چکی تھی اور گلاس پانی کا لے کے کھڑا رہا جب تک صبح ماں بیدار نہ ہوئی۔ اس نے پانی کا گلاس نہ رکھا، وہ اپنے بستر پہ سویا نہیں ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ارے مسعر یہ کیا بات ہے، آرام بھی کر سکتا ہے، سو بھی سکتا ہے، پانی کا گلاس لیے کھڑے کیوں کھڑا ہوا ہے؟ کہا ماں نے ایک مرتبہ مانگا ہے، اب اگر ماں بیدار ہو گئی مجھ سے پانی مانگا اور میں سو جاؤں گا، یہ ماں کی نافرمانی ہوگی، یہ ماں کی نافرمانی ہوگی۔ اور میرے پاک پیغمبر کہتے ہیں ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، ماں باپ کی خدمت کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نوجوان کو دیکھا اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے اور یہ کہہ رہا تھا یہ وہ میری ماں ہے جس نے بچپن میں مجھے اٹھایا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے خالص دودھ پلایا، یہ وہ ماں ہے جو خود تو گیلی جگہ پہ سو جایا کرتی تھی، مجھے سوکے پہ سلاتی تھی، یہ وہ میری ماں ہے جب میں بخار سے تڑپ رہا ہوتا تھا میری ماں تڑپ رہی ہوتی تھی، یہ وہ میری ماں ہے جو 24 گھنٹے میری خدمت کیا کرتی تھی۔ آج میں اسے اپنی پشت پہ اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہوں۔ حضرت عمر سے کہنے لگا امیر المومنین بتاؤ تو صحیح کیا میں نے ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا ہے؟ امیر المومنین نے فرمایا تو نے ماں کی خدمت کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے کہا میں نے کندھوں پہ اٹھایا، میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا، اسے کعبۃ اللہ کا طواف کروایا، پھر بھی میں نے ماں کا حق ادا نہیں کیا۔ اس نے کہا امیر المومنین نے فرمایا جب تیری ماں تجھے اٹھاتی تھی، تیری خدمت کرتی تھی، اس کے لبوں پہ دعا ہوا کرتی تھی مولا میری بچے کی عمر کو بڑھا دے، آج جب تو اپنی ماں کو اٹھا کر بیت اللہ کا طواف کروا رہا ہے تیرے لبوں پہ وہ دعا نہیں ہے، تیری ماں کے لبوں پہ وہ دعا تھی، آج تیرے لبوں پہ وہ دعا نہیں ہے، تیرے لبوں پہ دعا ہے مولا میری ماں کو رخصت کر دے، میری ماں دنیا سے چلی جائے۔ عمر فاروق نے فرمایا کاش کہ میری ماں زندہ ہوتی، میں بھی اپنی ماں کو پشت پہ بٹھاتا، میں بھی اپنی ماں کو اٹھاتا، بیت اللہ کا طواف کرواتا، بیت اللہ کے چکر لگواتا، ماں کی خدمت کرتا، اور یہ ماں کی خدمت مجھے سرخ اونٹوں سے بھی بہتر لگتی۔ اسلام نے ماں کی اہمیت سکھائی ہے، اسلام نے ماں باپ کا مقام بتایا ہے۔
کفر کے معاشرے میں ماں کا مقام نہیں ہے، باپ کا مقام نہیں ہے، اسلام کے معاشرے میں ماں باپ کا مقام ہے۔ آج صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں، دنیا میں جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، جب اپنے مرید کے لیے دعا کرتے ہیں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں۔ ایک ماں ہے جب اپنے بیٹے کے لیے دعا مانگتی ہے اپنے ہاتھ نہیں اٹھاتی، اپنے دامن کو اٹھاتی ہے، دامن کو رب کے سامنے پھیلاتی ہے اور کہتی ہے مولا میرے بیٹے کی عمر کو بڑھا دے، میرے بیٹے کی رزق میں برکت عطا فرما دے۔ پیر اگر دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے، استاد شاگرد کے لیے دعا کرتا ہے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ ایک ماں ہے جب اپنے بیٹے کے لیے اب دعا مانگتی ہے ہاتھ نہیں اٹھاتی، دامن پھیلا کے رب کے حضور دعا کرتی ہے۔ یہ ماں کی دعا ہوتی ہے جس نے بیٹے کی چاروں طرف سے احاطہ کیا ہوتا ہے، محاصرہ کیا ہوتا ہے۔ ہم دور ہوتے ہیں، پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، ہم قریب ہوتے ہیں، پیچھے ماں کی دعا ہوتی ہے، ہم سفر میں ہوتے ہیں، پیچھے ہمارے بیٹھے کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ اور کوئی نہیں ہوتا، وہ ماں ہوتی ہے جو ہر وقت دامن پھیلا کر اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کر رہی ہوتی ہے۔ حضرت حسن بصری سے کسی نے پوچھا بتاؤ ماں کی دعا کیا ہے، ماں کی بد دعا کیا ہے؟ حضرت حسن بصری نے کہا ماں کی دعا نجات کا سبب ہے اور ماں کی بد دعا نجات کا سبب نہیں ہے۔ بیٹے کی جڑ کو اکھیڑ دینے والی ماں کی بد دعا ہے۔ ارے یہ کون ہے؟ یہ جریج ہے جو عابد و زاہد ہے، جو متقی و پرہیزگار ہے، عبادت خانہ بنوا کر اس میں رب کی عبادت میں مشغول ہے۔ ماں دروازے پہ آتی ہے اور بیٹے کو بلاتی ہے جریج میں تیری ماں تجھے بلا رہی ہوں، تو عبادت میں اتنا مصروف ہو گیا ہے، عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا ہے، اپنی ماں کو بھی بھول گیا ہے۔ اے جریج میں تیری والدہ ہوں، تیرے دروازے پہ آیا ہوں، تیرے دروازے پہ آئی ہوں۔ اب جریج ایک طرف رب کے حکم کو دیکھتا ہے، ایک طرف ماں کی پکار کو دیکھتا ہے، وہ عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دوسرے دن ماں آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے جریج میں تیری ماں ہوں، تجھے بلا رہی ہوں۔ وہ پھر بھی عبادت میں مصروف ہے کہ میں رب کی عبادت کر رہا ہوں۔ تیسرے دن ماں دروازے پہ آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اے جریج میں تیری ماں ہوں، میری ممتا یہ اجازت نہیں دیتی تجھے جب تک نہ دیکھ لوں مجھے سکون نہیں آتا۔ اے بیٹے مجھے جواب تو دے۔ لیکن جریج ہے جو عبادت میں اتنا مصروف ہے، اتنا مشغول ہے، ماں کو جواب نہیں دیتا۔ ماں کے لبوں سے ایک لفظ نکلتا ہے اللہ تجھے اس وقت تک موت نہ دے جب تک تو کسی کنجری کا منہ نہ دیکھ لے۔ ارے وہ وقت قبولیت کا تھا، رب نے ماں کی دعا کو قبول فرما لیا۔ وہ عبادت گزار، وہ تہجد گزار، وہ پرہیزگار جو سارا دن ساری رات عبادت میں مشغول رہتا ہے، سارا دن اپنے رب کی ریاضت میں مشغول رہتا ہے۔ ارے کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ایک عورت تھی جو رنڈی تھی، جو گنہگار تھی، اس کے حسن کا تذکرہ ہونے لگا، ادھر جریج کی عبادت کا تذکرہ ہونے لگا۔ اس عورت نے کہا میں جریج کو پھسلا کے رہوں گی، میں جریج کے سامنے جاؤں گی۔ وہ جریج کے سامنے گئی، اسے گناہ کی دعوت دی۔ جریج نے کہا میں رب کی راہ فرمانی نہیں کر سکتا، میں گناہ نہیں کر سکتا۔ پھر اس کا تعلق ایک چرواہے کے ساتھ ہو گیا، اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا ارے بتاؤ یہ کس کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا یہ جریج کا بیٹا ہے۔ بادشاہ کو پتا چلا، بادشاہ آیا، اس نے جریج کے عبادت خانے کو گرا دیا۔ بادشاہ آیا، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کر جیل میں بند کر دیا۔ اب جریج جو ہے عبادت خانے سے اٹھ کر جیل کے اندر بند پڑا ہے۔ بادشاہ سلامت جریج کے پاس جاتے ہیں، جریج بتاؤ ایک عورت نے کہہ دیا ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تیری عبادت کہاں، تیری ریاضت کہاں، تیرا تقوی کہاں، تیرے رب سے محبت و لگاؤ کہاں؟ اے جریج یہ عورت کہتی ہے یہ تیرا بیٹا ہے۔ جریج نے کہا اس لڑکے کو لے آؤ، اس بچے کو لے کے آؤ۔ وہ بچہ لے کر آیا، جریج کے سامنے اس کو رکھ دیا گیا۔ جریج نے اللہ کے حضور دعا کی مولا تو جانتا ہے میں پاک دامن ہوں، میں گناہ گار نہیں ہوں، میں نے یہ گناہ نہیں کیا۔ یا رب میں تیری رضا چاہتا ہوں، میں تیری نافرمانی سے ڈرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے بچے کو قوت گویائی عطا فرمائی، بچہ بول پڑا جریج پاک دامن ہے، جریج نے گناہ کوئی نہیں کیا، یہ اس چرواہے کا بیٹا ہے، یہ اس چرواہے کا بچہ ہے۔ لیکن جریج کے لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ بادشاہ نے پوچھا جریج مسکراتا کیوں ہے؟ جریج نے کہا ارے میں کیوں نہ مسکراؤں، ایک راز ہے جسے میں جانتا ہوں اور کوئی نہیں جانتا۔ جب میں عبادت میں مصروف تھا، جب میں رب کی ریاضت میں مصروف تھا، میری ماں نے مجھے بلایا تھا، میں نے ماں کو جواب نہیں دیا تھا۔
تھا، ماں کے لبوں سے یہ لفظ نکلے تھے، اے جریج تیرا کسی رنڈی کے ساتھ واسطہ پڑ جائے تو اس وقت تک دنیا سے رخصت نہیں ہوگا جب تک کسی کنجری کو نہ دیکھ لے۔ ہاں میں یہ دیکھ رہا ہوں آج میری ماں کی بد دعا میرے حق میں قبول ہو رہی ہے، اور میں یقین کر گیا تھا جب تک میں کسی رنڈی کا کسی کنجری کا میں منہ نہیں دیکھوں گا میں دنیا سے رخصت نہیں ہوں گا۔ ماں کی بد دعا سے بچیں، ماں کی خدمت کریں، ماں سے دعائیں لیں۔ ارے یہ کون ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ رب نے حکومت عطا فرمائی، رب نے بادشاہت عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کریم نے فرمایا اے میرے سلیمان سمندر کے کنارے پہ جا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت کو لے کر، اپنے وزیروں کو لے کر، جناتوں کو لے کر، انسانوں کو لے کر اس دریا کے کنارے پہ پہنچے، سمندر کے کنارے پہ پہنچے اور جنوں سے کہا ایک عجیب و غریب چیز ڈھونڈ کر آؤ۔ اب جن جو ہے سمندر میں غوطہ لگاتے ہیں، کچھ بھی نہ ملا۔ پھر ایک اور جن کو حکم دیا سمندر میں غوطہ لگاؤ، اس نے بھی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سمندر کے اندر غوطہ لگایا، کچھ بھی نہ ملا۔ آصف برقیہ کو حکم دیا، وہ سمندر کی تہہ میں گیا، ایک کبہ نکال کے آیا، ایک ایسا کبہ جس کے چار دروازے تھے۔ ایک دروازہ یاقوت کا بنا ہوا تھا، ایک دروازہ زمرد کا بنا ہوا تھا، ایک دروازہ موتی کا بنا ہوا تھا، ایک دروازہ ہیرے کا بنا ہوا تھا۔ اس کبے کو نکال کر جناب سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو رب کی عبادت میں مصروف ہے، رب کی خدمت کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے نوجوان تو سمندر کی تہہ میں اس کبے کے اندر رب کی عبادت میں مصروف ہے، تیرا کون سا عمل ہے؟ اس نوجوان نے کہا یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، میری والدہ نبینا تھی، میرا والد اپاہر تھا، میں اس کی خدمت کیا کرتا تھا۔ 70 سال میں نے ماں کی خدمت کی، 70 سال میں نے والد کی خدمت کی۔ ماں دنیا سے جانے لگی، ماں کے لبوں پہ یہ لفظ تھے اللہ میرے بیٹے کی عمر کو لمبا کر دے، اللہ میرے بیٹے کی عمر کو بڑھا دے، اسے ایسی جگہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما جہاں پہ شیطان کا اثر نہ ہو۔ ماں دنیا سے رخصت ہو گئی، باپ کا بھی وقت آ گیا، باپ دنیا سے رخصت ہونے لگا۔ باپ نے مجھے دعا دی اللہ میرے بیٹے کی عمر کو بھی بڑھا دے اور اسے اپنی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ ماں بھی دنیا سے چلی گئی، باپ بھی دنیا سے چلا گیا، میں یتیم و مسکین بن کر میں رہ رہا تھا، گھر میں میرا دل نہیں لگتا تھا۔ میں اس سمندر کے کنارے پہ آ گیا، میں نے کبے کو دیکھا، ایک کبہ ہے، میں اس کے اندر آ گیا، مجھے فرشتے نے اٹھا کر سمندر کی تہہ میں رکھ دیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو کس نبی کا امتی ہے؟ اس نے کہا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتی ہوں، میں نے ان کا کلمہ پڑھا تھا، میں نے ان کا دیدار کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کاغذ لاؤ، تاریخ کو دیکھا، ارے 2000 سال تک 2000 سال گزر چکے تھے، وہ نوجوان رب کی عبادت میں مصروف تھا، وہ نوجوان رب کی عبادت اور ریاضت کر رہا تھا۔ کہاں کر رہا تھا؟ ماں کی دعا بھی رنگ لائی، باپ کی دعا بھی رنگ لائی، ماں کی دعا کو بھی رب نے قبول کیا، باپ کی دعا کو بھی رب نے قبول کیا۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے میرے امتیو، عبادت سے افضل کام ماں کی خدمت ہے، ماں کی دعا ہے۔ جہاں تک اسے وہ مقام ملا کوئی عبادت نہ لے جا سکی، اسے وہ مقام ملا ہے ماں کی دعا سے، ملا ہے تو باپ کی دعا سے۔ باپ کی دعا بھی خوب لگی، ماں کی دعا بھی خوب لگی۔ تو میرے بھائیوں اس شب برات کی رات میرے آقا فرماتے ہیں ایسے آدمی کی بخشش نہیں ہوگی جس نے ماں کو ناراض کیا ہوگا، جس نے باپ کو ناراض کیا ہوگا، جس پر ماں باپ ناراض ہوں گے، اس شب برات کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے حج کیا، حج بیت اللہ سے فارغ ہوا، میں نے حاجیوں کی کثرت کو دیکھا، عمرے والے کی کثرت کو دیکھا، میں نے کہا یا اللہ مجھے معلوم ہوتا تو نے کس کے حج کو قبول کیا، کس کے عمرے کو قبول کیا۔ مجھے بتایا گیا اے مالک بن دینار میں نے ساروں کے حج کو قبول کر لیا، سارے کے عمرے کو قبول کر لیا، لیکن ایک شخص ہے وہ رب کا اتنا نافرمان ہے، وہ رب کا اتنا گناہگار ہے، وہ رب کا اتنا نافرمان ہے، اس کا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی ہو سکتا ہے وہ میں ہوں، ہو سکتا ہے میں ہوں، میں نے رب کی کوئی نافرمانی کی ہو، رب کے سامنے میں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو، آج میرا حج بھی قبول نہیں ہے۔ جب دوسری رات آئی اللہ رب العزت کی طرف سے خواب میں بتایا گیا اے مالک
مالک بن دینار وہ تو نہیں ہے، وہ خراسان کا رہنے والا، بلخ شہر کا رہنے والا محمد بن ہارون بلخی ہے جو ہر سال میرے ہاں یہاں حج کرنے کے لیے آتا ہے، میں اس کے حج قبول نہیں کرتا۔ حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میں صبح کو خراسان کے خیمے میں گیا، میں نے کہا لوگوں بتاؤ محمد بن ہارون کون ہے؟ مجھے لوگوں نے بتایا وہ محمد بن ہارون بڑا عبادت گزار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، بڑا متقی ہے، رات کو رب کی عبادت کرتا ہے، دن کو رب کا روزہ رکھتا ہے۔ محمد بن ہارون کے بارے میں مجھے لوگوں نے یہ بتایا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں نے اس کی عبادت اور ریاضت کو دیکھا، ادھر رب کے خواب کے متعلق دیکھا۔ میں محمد بن ہارون کے پاس گیا، میں نے اسے سجدے میں پایا، وہ سجدے میں رب کی عبادت کر رہا تھا۔ جب اس نے میری آہٹ کو سنا، سر سجدے سے اٹھایا اور کہنے لگا مالک بن دینار کیا تجھے بھی کوئی خواب لایا ہے؟ بتا تجھے کس نے بھیجا ہے؟ مالک بن دینار نے کہا مجھے میرے رب نے بھیجا ہے۔ کہا وہی پیغام لے کر آیا ہے جو 40 سال سے میں جب حج سے فارغ ہوتا ہوں میرا رب کہتا ہے تیرا حج قبول نہیں ہے۔ مالک بن دینار نے کہا میں وہی پیغام لے کر آیا ہوں۔ وہ آدمی رونے لگ گیا، اس نے کہا مالک بن دینار میں بڑا گناہگار ہوں، میں بڑا نافرمان ہوں۔ مالک بن دینار نے پوچھا ارے نوجوان بتا تو صحیح تیرا گناہ کون سا ہے، تیرے اور تیرے رب کے درمیان میں کون سا معاملہ ہے؟ اس نے کہا میں کیا بتاؤں، میں نوجوان تھا، اکثر شراب پیا کرتا تھا، رمضان المبارک کی پہلی رات تھی، میں شراب میں مست ہو کر اپنے گھر میں آیا، میری والدہ نے مجھے سمجھایا لیکن سمجھانے کے باوجود میں نے ماں کو تھپڑ مار دیا، ماں مجھے نصیحت کرتی رہی، میں نے اٹھا کے تنور میں ڈال دیا، یہاں تک کہ میری ماں کوئلہ ہو گئی۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا میرا نشہ ختم ہو گیا، میں نے ماں کو دیکھا کہ میری ماں تنور میں جل چکی ہے، مجھ سے بڑا گناہ ہو گیا، مجھ سے رب کی بڑی فرمانی ہو گئی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو کاٹا اور میری ملک میں 8000 اشرفیہ تھی وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دی، میرے ملک میں 30 غلام تھے وہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے، میری خدمت میں میری ملک میں 40 غلام تھے انہیں بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے۔ اس دن سے لے کر آج تک مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، رات کو رب کی عبادت کرتا ہوں، دن کو رب کا روزہ رکھتا ہوں، ہر سال حج بیت اللہ کرتا ہوں، لیکن میرا گناہ اتنا بڑا ہے جتنی بھی باتیں کرتا ہوں، جتنی بھی رب کی ریاستیں کرتا ہوں، میرا رب کہتا ہے اے محمد بن ہارون تیرا گناہ بڑا ہے، تیرا جرم بڑا ہے، میں تیری عبادت کو بھی قبول نہیں کرتا، تیرے روزے کو بھی قبول نہیں کرتا، تیرے حج کو بھی قبول نہیں کرتا۔ مالک بن دینار کہتے ہیں میں اس کے سامنے سے چلا گیا، میں نے کہا محمد بن ہارون واقعتاً تو بڑا نافرمان ہے، تو نے بڑا جرم کیا ہے، رب تیرے گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ میں رات کو جب چارپائی پہ سو گیا، خواب میں اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، فرمایا مالک بن دینار اس آدمی کو کہہ دو، اس کے تڑپنے کو کہہ دو، اس کی دعاؤں کو کہہ دو، اس آدمی کو جا کر کہہ دو اللہ رب العزت نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، قیامت کا دن ہوگا، رب کریم تیرے اور تیرے ماں کے درمیان میں فیصلہ کریں گے، رب کریم تیری ماں کے حق میں فیصلہ کریں گے، تیرے خلاف فیصلہ ہوگا، تجھے جہنم میں نہیں ڈالوں گا، جہنم سے دور تجھے کھڑا کر دوں گا، 3 دن 3 راتیں تو جہنم کے نظاروں کو دیکھتا رہے گا، جہنم کو دیکھتا رہے گا، پھر تیری ماں کے دل میں محبت کو ڈال دوں گا، پھر تیری ماں کے دل میں الفت کو ڈال دوں گا، تیری ماں میرے سامنے دامن پھیلا دے گی، تیری ماں میرے سامنے ہاتھ پھیلا دے گی اور مجھ سے تجھے مانگے گی، پھر تجھے بھی معاف کر دوں گا، تیری ماں کو بھی معاف کر دوں گا، ہاں تجھے بھی جنت عطا کر دوں گا، تیری ماں کو بھی جنت عطا کر دوں گا۔ ماں کی ممتا دیکھے تو میرے بھائیوں یہ جو شب برات کی رات ہے میرے آقا فرماتے ہیں ہر قسم کے آدمی کی گناہ ہو سکتی ہے، 7 آدمی ایسے ہیں جس کی اس رات میں بخشش نہیں ہے، اس رات میں ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں، آخری بات ذکر کرتا ہوں، ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک بیابان میں پہنچا، میں نے دیکھا کہ وہاں پہ ایک خیمہ ہے، اس خیمے کے ساتھ ایک اور خیمہ ہے، میں نے اس خیمے والوں سے کہا مجھے رات یہاں رہنے دو، وہاں پہ 2 عورتیں تھیں، ایک نوجوان تھی ایک بوڑھی تھی، میں نے ان کو جب کہا انہوں نے مجھے رہائش کے لیے جگہ دے دی۔ جب رات کا آخری حصہ ہوا اس خیمے سے رینگنے کی آواز آئی، گدھے کی آواز آئی، میں ساری رات سو نہ سکا، میں ساری رات تڑپتا رہا یا رب یہ کیا ماجرا ہے، یہاں سے رینگنے کی آواز آتی ہے۔ صبح جب میں بیدار ہوا میں نے ان عورتوں سے کہا مجھے معاملہ بتاؤ، مجھے ماجرا بتاؤ، تو اس نوجوان لڑکی نے کہا خدا کی قسم یہ میرا شوہر ہے، اس بوڑھی عورت نے کہا خدا کی قسم یہ میرا
میرا بیٹا ہے, کہا ماجرا تو بتاؤ. فرمایا ماجرا یہ ہے, ماں اس کو نصیحت کرتے تھے, بیٹا گناہ نہ کیا کر. ماں اس کو نصیحت کرتے تھے, رب کی نافرمانی نہ کیا کر. ماں اس کو سمجھایا کرتے تھے, لیکن آگے اس کے لبوں پہ ایک ہی لفظ ہوتا, ماں تو گدی ہے, گدی کی طرح چیختی رہے. ایک دن ماں نے کہا, اے میرے بیٹے, تو مجھے اتنا ستاتا ہے, تو مجھے اتنا ستاتا ہے, میری نصیحت کو نہیں مانتا, میری بات کو نہیں مانتا, اوپر سے مجھے تو گالیاں بھی دیتا ہے, ادھر سے تو مجھے برا بھلا بھی کہتا ہے, تو مجھے گدی کہتا ہے, گدی کی طرح چیخنے کو کہتا ہے. جب تو مرے تو گدھا بن جائے, جب تو مرے تیری قبر سے چیخنے کی آواز آئے. اس عورت نے کہا, میں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی تھی, جب یہ مرا تو اس کی شکل بھی گدھے کی بن گئی, ہم نے اس کو قبر کے اس پڑتال میں اتار دیا ہے. ہم دونوں صرف اس کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں, میرے اور تیرے لیے عبرت ہے, ہم ماں باپ کی وہ خدمت کریں. میرے آقا فرماتے ہیں, جس نے ماں باپ کی خدمت کی, ماں باپ کو راضی کیا, رب اس کے جنت کے دونوں کے دروازے, جنت کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. میرا پاک پیغمبر فرماتے ہیں, جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی, انہیں ناراض کیا, رب اس کے لیے جہنم کے دونوں دروازے کھول دیتا ہے. آج میرے لیے اور تیرے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ شب برات کی رات آنے والی ہے. اس رات میں رب کریم اس آدمی کی بھی بخشش نہیں فرماتے, اس پر بھی کرم نہیں کرتے, اس پر بھی نظر رحمت نہیں فرماتے جو ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے. تو اس رات کے آنے سے پہلے ہم اللہ کے حضور اپنے دامن پھیلا لیں, ہم رب کے حضور ہاتھ پھیلا لیں. مولا, آج سے پہلے جتنے بھی رب کی تیری نافرمانیاں ہو گئیں, یا اللہ توبہ کرتے ہیں, ماں باپ کی خدمت کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.